الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے آج ہم درس قرآن پاک کے سلسلہ کے اندر فہم قرآن کے لیے، پیغام خداوندی کو سمجھنے کے لیے آخری پارہ کی سورۃ النصر کے حوالہ سے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے اندر بیان ہونے والے پیغام خداوندی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی 110 نمبر سورہ ہے، مدنی سورت ہے، 1 رکوع اور 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، اور قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نزول اس کا سب سے آخر میں ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی ہے، اور لوگوں کے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تسبیح، اپنی حمد اور استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ترجمہ پر غور فرمائیں، ترجمہ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر الله والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ، تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، واستغفرہ اور اس سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک اللہ کریم بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اس کے اندر اللہ کریم نے فتح مکہ کی خوشخبری حضور کو ارشاد فرمائی ہے۔ وہ مکہ کہ جہاں پر کفار نے، مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی تکلیف، اذیتیں اور مشکلات سرکار پر ڈالی، ہر قسم کی تکلیف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اور دین حق سے اور توحید سے روکنے کی ناکام کوشش کی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، اور وہ شہر جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس شہر مکہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ پاک کے اندر جانا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بہت زیادہ ستایا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھٹیاں پھینکی گئی، حضور کو دین حق سے روکا گیا، تکلیف دی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنا نہیں چھوڑا، اور راہ حق سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ مکہ مکرمہ کو
چھوڑ کر حضور ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم خوشخبری سنا رہا ہے کہ حبیب آپ فاتح بن کر پھر مکہ میں داخل ہوں گے، آپ پھر فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ پاک سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت تقریباً 4000 کا لشکر آپ کے ساتھ موجود تھا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن جب راستے میں سرکار تشریف لاتے رہے تو آگے مختلف قبائل اور مختلف لوگ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ مکہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے تو تقریباً 10,000 کا لشکر آپ کا بن چکا تھا، اور 10,000 کا لشکر لے کر حضور مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تم مکہ شریف سے باہر ڈیرے لگا لو اور مختلف علاقے کے اندر پھیل جاؤ، اور رات کو آگ کا الاؤ روشن کر لو تاکہ کافروں پر ہیبت طاری ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ کر کے آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ ڈر گئے اور رعب کے مارے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس عظیم لشکر کے ساتھ مقابلہ کر سکے، اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ یہ تھی عظیم نصرت اور مسلمانوں کا غلبہ جس کا ذکر اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر کیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ اسلام میں دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد پہلے صورتحال یہ تھی کہ چند لوگ کوئی اسلام قبول کرتا، 1 2 3 4 اس قسم کے لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو اس کے بعد لوگ وفود کی شکل میں اور فوج در فوج گروہ در گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح مکہ ہو گیا ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو سفیان بھی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو لوگ مختلف علاقوں سے فوج در فوج وفود کی شکل میں جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، حتیٰ کہ یمن سے تقریباً 700 لوگ ایک ساتھ اکٹھے اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طریقے سے اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اب وہ تاریکی ختم ہو رہی ہے، ظلمت ختم ہو رہی ہے، اب وہ صورتحال نہیں رہی کہ ایک آدمی اسلام قبول کرے گا 2 قبول کریں گے، بلکہ اب لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آئیں گے اور فوج در فوج آئیں گے، وفدوں کی شکل میں آئیں گے، زیادہ تعداد میں اندر آپ کی دعوت پر لبیک لوگ کہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہوئی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے، تمہیں فتح بھی مل جائے، اللہ کی مدد بھی آ جائے، تو تم شکرانے کے طور پر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی حمد کرو اور اس سے استغفار کرو۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ استغفار کرنے کا حکم سرکار کو دیا گیا ہے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، تو استغفار کس بات کا؟ تو مختلف اقوال علماء نے مفسرین نے لکھے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی بارگاہ سے مقام ملا ہے، اس مقام کے شکرانے کے طور پر اللہ کریم حکم دے رہا ہے کہ میری تسبیح کرو اور میری حمد کرو، جو تم پر میں نے انعامات اور اکرامات کیے ہیں ان کے شکرانے کے طور پر میری حمد اور میری ثنا، میری تسبیح اور پاکی بیان کرو اور استغفار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں روزانہ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اپنے رب سے روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے لگے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور ایک
روایت میں ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک، جس کے اندر تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ یہ کلمات سرکار نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی ہر وقت کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وسبح، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، بحمد ربک، حمد بھی ہے، واستغفرہ، اور استغفار کا حکم بھی ہے۔ تو سرکار یہ کلمات پڑھنے لگے، سبحانک اللہم و بحمدک و استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے اندر تسبیح بھی، حمد بھی، استغفار بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو استغفار کی، بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کو یہ حکم ہے کہ اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں۔ واستغفرہ، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، تو اپنی امت کے لیے استغفار کریں، اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں۔ یہ ذکر کیا گیا یہاں پر۔ تو یہاں سے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، ہمیں جو قرآن فکر مل رہی ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ سے انعامات انسان پر ہوں، جب اللہ کی بارگاہ سے کوئی مدد آئے، ہمارے لیے سبق کیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ جب اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت، فتح انسان کو نصیب ہو، کسی بھی قسم کی کامیابی انسان کو ملے، تو کیا کرے انسان کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، خطاؤں سے پاک تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اللہ کی عبادت مصروف رہتے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا یا رسول اللہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنی عبادت آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جو رب کے مجھ پر انعامات ہیں، جو کرم نوازیاں ہیں، جو مہربانیاں ہیں، جو فضل ہیں، میں ان کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ جب بھی انسان پر اللہ کی مدد آئے، نصرت آئے، فتح آئے، کامیابی نصیب ہو، تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح اور اس کی حمد کرنی چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ مالک بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بڑا عظیم معرکہ تھا، عظیم موقع تھا کہ وہ کافر جو آپ کو ستاتے رہے، آپ کو تنگ کرتے رہے، آپ کے رفقا کو، صحابہ کو تکالیف دیتے رہے، لیکن جب ان پر غلبہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ کتنا بڑا عظیم موقع ہے، اور دنیا کے لیے ایک عظیم مثال حضور کی زندگی سے کہ جب سرکار فاتح بن کے آ رہے ہیں، ان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اب سرکار جیسے چاہتے ان سے کر سکتے تھے، ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے غلاموں آپ کسی کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرنی، جو ہتھیار ڈال دیں گے ان کو امن ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائیں گے ان کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کو بھی امن ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، جو ہتھیار اٹھائے گا اس سے لڑائی ہوگی، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ کوئی لڑائی ہماری نہیں ہوگی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر، تو وہ سردار اور لوگ جو تھے وہ حیران ہیں، پریشان بھی ہیں، اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں حضور علیہ السلام، اور آپ نے اعلان فرما دیا الیوم لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ جب حضور نے اعلان کیا کہ آج تم سب آزاد، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی انتقام تم سے نہیں لیا جائے گا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے صرف اس فرمان کے پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے فاتح بن کے آئے ہیں، اور اتنا آپ کا رویہ، اور اتنا اخلاق، اور اتنا اعلیٰ ظرف ہے آپ کا،
اور اتنی برداشت اور صبر ہے اور حوصلہ ہے کہ آپ اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے آپ کے صرف اس فرمان کی وجہ سے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے نہیں آئے۔ کوئی فاتح اگر بنتا ہے، کوئی شہر کوئی فتح کرتا ہے، کوئی ملک فتح کرتا ہے، تو وہ بادشاہ بڑے غرور کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم فتح کے مالک بن کر، فتح مبین لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اتنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اونچا نہیں کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کو جھکا کر، آپ کا سر اونٹنی کی گردن کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اتنی عاجزی کے ساتھ حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اس فاتحانہ انداز میں، لیکن دنیا کو مثال دے دی، مثال قائم کر دی کہ عاجزی کے اندر ہی برکت ہے، عاجزی کے اندر ہی عظمت ہے، تکبر اور غرور کے اندر تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ سب کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر حال میں ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی، اپنے انعامات پر اپنی بارگاہ میں تسبیح، حمد اور استغفار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔